السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں یہود علماء نے کفار قریش کے ذریعے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال پوچھے تھے، ان میں سے پہلا سوال تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سورہ کہف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات سے نہ صرف آگاہی فرمائی بلکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں کفر و اسلام کے مابین جو کشمکش تھی اس کا حل بھی پیش کر دیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 الفاظ استعمال فرمائے: اصحاب کہف اور الرقیم۔ کہف عربی زبان میں وسیع غار کو کہتے ہیں، جبکہ الرقیم کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ نے رقیم اس کتبے کو قرار دیا جس پر ان نوجوانوں کے نام لکھے تھے، کچھ نے اس بستی کا نام رقیم قرار دیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کچھ نے اس پہاڑ کو رقیم قرار دیا جس میں غار موجود تھا۔ یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20 سے 25 میل دور جنوب کی دائیں جانب پائے جاتے ہیں۔ تحریف القرآن 12/3 میں درج ہے۔ اس شہر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ شہر میں ہر سال ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں بادشاہ بنفس نفیس شرکت کرتا تھا۔ اس میلے میں دیگر خرافات کے علاوہ لوگوں کو پوجا پاٹ پر مجبور کیا جاتا اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ اس سال میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شریک ہوئے جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے جب قوم کو بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے سامنے خون کے نذرانے چڑھاتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان اس مشرکانہ ماحول سے باہر نکل کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب اجنبی تھے لیکن یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ جلد ہی یہ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن گئے اور انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی۔ ان کی خفیہ عبادت گاہ کی خبر بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کر لیا اور ان سے عقیدے اور ان کی خفیہ عبادت گاہ کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ نے انہیں ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر اپنا عقیدہ بیان کیا، بلکہ بڑی بے باکی سے بادشاہ کو دعوت ایمان بھی دے دی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان کی دلیری اور بے خوفی پر حیران تھے، لیکن یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں کے شہزادے تھے، چنانچہ بادشاہ نے انہیں ڈرا دھمکا کر چند دن کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر چند دنوں میں تم لوگ ان کی راہ پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی سفاکی مشہور تھی۔ نوجوانوں کو یقین تھا کہ بادشاہ انہیں قتل کرا دے گا، چنانچہ یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ بحوالہ معارف القرآن 560/5۔ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے کہ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور آسانی فرما دے، ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ پس اللہ نے ان کے کانوں میں گنتی کے کئی سالوں تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ سورہ کہف آیات 10 اور 11۔
وہ لوگ اس غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اس کو حاصل ہے۔ سورہ کہف آیات 25-26۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال تک مردہ رہے ہو۔ سورہ بقرہ آیت 259۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر آتی تھی۔ ان پر براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ غار کے دہانے پر ان کا کتا اپنے دونوں اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ تفسیر سورہ کہف آیات 17-18۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ان کے دوبارہ بیدار ہونے اور کانا خریدنے کے لیے شہر جانے کا ذکر ہے۔ بیدار ہونے کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ وہ کتنی مدت یہاں رہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو روپیہ دے کر شہر بھیجا کہ احتیاط کے ساتھ جائے اور تلاش کر کے پاکیزہ کھانا خرید لائے۔ اس نوجوان کا نام تہلخہ تھا۔ یہ ایک دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا اور کس زمانے کا ہے۔ اس نے تمام دکانداروں کو دکھایا۔ سب نے کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ بازار والوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نیک اور صالح شخص تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے فرار ہونے کا واقعہ اور ان کے نام تحریر تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوا کر انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری کا حکم دے رکھا تھا۔ اس تختی کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس نیک بادشاہ کا نام بیدوسیس لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک فرقہ اس بات کا منکر ہو گیا کہ بدن کے گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے۔ بادشاہ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیسے درست کیا جائے۔ وہ دن رات اللہ سے دعا گو رہتا۔ بادشاہ نے تہلخہ سے بہت سے سوالات کیے۔ بالآخر اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہے۔ اسے یقین تھا کہ اصحاب کہف کے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگ یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ اسے غار پر لے چلو اور پھر بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار کی جانب روانہ ہوا۔ تہلخہ نے ان سب کو غار سے ذرا فاصلے پر کھڑا کیا اور پھر اندر جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا جو ان سب کے لیے نہایت حیران کن تھے۔
بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے باہر آ کر ملاقات کی اور پھر واپس غار میں چلے گئے اور اسی وقت وہ سب وفات پا گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس ان کے بارے میں سرسری سی گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہ کریں۔ سورہ کہف آیت 22۔